السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، دلیر اور میدان جنگ میں اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ ان کا نام سماک بن اوس بن خرشہ ہے۔ غزوہ احد میں ان کے بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بدر و احد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے اور دشمن دم دبا کر بھاگ جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لی اور لال پٹی سر پر باندھ کر اکڑتے ہوئے دشمن کی صف میں جا گھسے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چال دیکھ کر فرمایا، یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسلمہ کذاب ان کا لیڈر بن گیا۔ چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا، اس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتدین سے جو جنگ ہوئی، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کے وہی جوہر دکھائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دکھائے تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعہ کے اندر کود جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل ہو سکیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تأمل کیا کہ انہیں اکیلا دشمن کے نرغے میں چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعے کے اندر اتارا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعے میں اتارا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ٹانگ کی قطعاً پرواہ نہیں کی۔ اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے قلعے کے اندر لڑائی شروع کر دی۔ وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔ وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرت حرکت کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہرے اوراق میں اپنا نام رقم کر گئے۔ مزید اس طرح کے
اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔